کچھ نام تاریخ میں لکھے نہیں جاتے، تاریخ ان کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ جب زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب تلواریں خون سے رنگی ہوں مگر حق تنہا کھڑا ہو، تب قدرت ایک ایسا مرد میدان پیدا کرتی ہے جس کی للکار سے باطل کی سانسیں رک جائیں۔ مکہ کی خاموش وادی میں ایک بچہ پیدا ہوا، مگر وہ عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیرت تھی، اس کے لہجے میں یقین تھا، اور اس کے مقدر میں کائنات کی سب سے بڑی جنگیں لکھی تھیں۔ وہ جو شب ہجرت میں موت کے بستر پر سویا، وہ جو بدر میں بجلی بن کر گرا، وہ جو احد میں ڈھال بن گیا، وہ جو خندق میں ایک لشکر پر بھاری تھا، اور وہ جس نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے تاریخ بنا دیا۔ لیکن رک جائیے، یہ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں، یہ عدل کی ہے، یہ علم کی ہے، یہ عشق رسول کی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جسے دنیا شیر خدا کہتی ہے اور آسمان حیدر قرار کے نام سے جانتا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تاریخ انسانیت نے ہزاروں جنگجو دیکھے، لاکھوں بہادر دیکھے، اور ایسے فاتحین بھی دیکھے جنہوں نے زمین کے نقشے بدل ڈالے۔ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان، ان کی تلواریں خون تو بہا سکتی تھی مگر دلوں کو فتح نہیں کر سکتی۔ لیکن عرب کے ریگستان کی جلتی ہوئی ریت سے ایک ایسی ہستی ابھری جس کی شجاعت کا لوہا صرف زمین والوں نے نہیں بلکہ آسمان والوں نے بھی مانا۔ آج ہم تاریخ کے سبق کو پلٹیں گے جس پر صرف ایک ہی نام درج ہے، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر قرار، حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ کہانی صرف ایک جنگجو کی نہیں، یہ کہانی ہے عشق اور طاقت کی اس کمال کی جس کی مثال دنیا آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ طاقت بازو میں نہیں، یقین میں ہوتی ہے۔ مکہ کی وہ وادی جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں ظلم، جاہلیت اور غرور کا راج تھا، وہیں 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے، اور ایک ایسا بچہ دنیا میں آتا ہے جس نے اپنی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی۔ شاید اسی لیے تاریخ انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہتی ہے، یعنی وہ چہرہ جسے اللہ نے سجدہ غیر سے پاک رکھا۔ حضرت علی کی پرورش کسی عام گھرانے میں نہیں ہوئی بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت ہوئی۔ ذرا تصور کیجئے، جس کا استاد خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ جب قریش کے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر علم، حکمت اور دانائی سیکھتے۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے علی کو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی فولاد بنا دیا۔ پھر وہ رات آئی جو کسی بھی عام انسان کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھی۔ مکہ کے تمام قبائل کے خونخوار قاتل ننگی تلواریں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، مگر بستر رسول خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے جو موت کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو؟ ایسے میں صرف ایک ہی نام گونجا، اور وہ نام تھا حضرت علی کا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس رات حضرت علی ایسی پرسکون نیند سوئے جیسے وہ دشمنوں کے گھیرے میں نہیں بلکہ ماں کی آغوش میں۔ وہ نہیں، اس رات حضرت علی نے ثابت کر دیا کہ بہادری بازوؤں کے زور سے نہیں، ایمان کی مضبوطی سے آتی ہے۔ سن 5 ہجری مدینہ کے گرد خندق کھودی جا چکی تھی۔ کفار کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود خندق پھلانگ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ یہ وہ جنگجو تھا جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی جو جنت کا جنت کا خواہاں وعدہ کرتے ہو، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاؤں۔ مگر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آواز دی اور تینوں بار صرف ایک ہی نوجوان کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، وہ تھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ جب حضرت علی میدان میں اترے تو تلواریں ٹکرائی، گرد اڑی، اور پھر فضا میں صرف ایک نعرہ بلند ہوا۔ عمر بن عبدود زمین پر تھا اور حضرت علی حق کے علمبردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابل کھڑا ہے۔ سن 7 ہجری مقام خیبر یہودیوں کا وہ قلعہ جو لوہے اور پتھر کا پہاڑ معلوم ہوتا تھا، کئی دن گزر گئے، لشکر اسلام تھک چکا تھا، امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگلی صبح علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت علی شیر بن کر خیبر پر ٹوٹ پڑے۔ مرحب جیسے 2 ہیکل جنگجو ایک ہی وار میں واسطے جہنم ہوا۔ جنگ کے دوران جب آپ کی ڈال گر گئی تو آپ نے خیبر کا بھاری لوہے کا دروازہ اپنے ننگے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا اور اسے ڈال بنا کر لڑتے رہے۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ وہ روحانی قوت تھی جسے تاریخ ید اللہ کہتی ہے۔ لیکن حضرت علی صرف تلوار نہیں تھے، وہ قلم بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نہج البلاغہ عدل، سیاست اور انسانیت کا وہ آئینہ ہے جس کی روشنی آج بھی دنیا کو راستہ دکھا رہی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آدھی دنیا آپ کے زیر نگی تھی، مگر لباس پر پیوند اور زندگی سادگی کی مثال تھی۔ ایک شخص ذاتی بات کرنے آیا تو آپ نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ فرمایا، قوم کا مال ذاتی کام میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا عدل علی، جس کی مثال آج پوری انسانیت تلاش کر رہی ہے۔ حضرت علی کسی ایک دن یا ایک تاریخ کے محتاج نہیں، چاہے خیبر ہو یا کوفہ کی مسجد، علی ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، سلام ہو شیر خدا پر۔